بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ ہجرت کا دوسرا سال اور شعبان کا مہینہ تھا۔ مکہ میں عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اس قدر ڈراؤنا تھا کہ عاتکہ گھبرا گئیں اور خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار ہے اور وہ تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ پھر اب تک پہنچ کر وہ رک گیا اور زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ جمع ہو گئے۔ پھر وہ آدمی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، لوگ بھی پیچھے گئے۔ سارے لوگ اس کے ارد گرد تھے اور کہ اچانک اسے لے کر اونٹ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا اور پھر زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، ابو قبیس نامی پہاڑ پر۔ وہاں پہنچ کر وہ آدمی پھر زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس نے ایک چٹان اٹھائی اور پوری طاقت سے زمین کی طرف پھینک ماری۔ چٹان زمین پر گرتے ہی پاش پاش ہو گئی۔ اس کے ٹکڑے چھنک کر مکہ کے سارے گھروں میں پہنچے۔ کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہا۔ صبح ہوئی تو عاتکہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عباس کو بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ بولے، دیکھو بہن، اب کسی اور سے نہ بیان کرنا، یہ خواب کسی سے کہنے کا نہیں۔ لیکن عباس رضی اللہ عنہ سے خود ہی نہ رہا گیا، انہوں نے اپنے کسی دوست سے بیان کر دیا۔ دوست سے کہنا تھا کہ آندھی کی طرح یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ انہوں نے سنا تو عاتکہ رضی اللہ عنہا کا خوب مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے تمسخر کے انداز میں عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، آہا، اب تک تو تمہارے یہاں کے آدمی ہی نبی ہو رہے تھے، اب عورتیں بھی نبی ہونے لگیں۔ لیکن عاتکہ رضی اللہ عنہا کا خواب سچا نکلا۔ زمزم 3 دن کے بعد مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ کر اس نے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیے، پھر اپنی قمیص پھاڑ ڈالی اور کجا کا رخ بدل دیا۔ پھر چیخا، قریش کے لوگوں، لوی بن غالب کے فرزند، تمہارا قافلہ آ رہا ہے، مشک اور خوشبوئیں لا رہا ہے اور بھی بہت سارا سامان لا رہا ہے، بڑھ کر اسے بچاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اسے لوٹ نہ لیں۔ دوڑو اور اپنے سامان کو بچاؤ۔ عرب کی غیرت و حمیت کا حال کسے معلوم نہیں۔ کسی قبیلے کا کوئی آدمی کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، دونوں طرف سے ٹڈی دل امڈ آتا اور خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ پھر یہ لڑائیاں سال ہر سال قائم رہتی، قبیلے کے قبیلے کٹ جاتے، کنبے کے کنبے ویران ہو جاتے، لیکن وہ بند ہونے کا نام نہ لیتی۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، لیکن مقتول کا نام کاغذ پر درج ہوتا اور پشت ہا پشت تک بچوں کو یاد کرایا جاتا کہ وہ بڑے ہوں تو اس کا بدلہ لیں۔ واحس اور بسوس کی قیامت خیز لڑائیاں کون نہیں جانتا، 40 برس تک قائم رہیں اور ہزاروں لاکھوں جانیں ان کی نظر ہو گئی، وہ بھی اسی بنا پر ہوئیں۔ رجب سن ہجری 2 کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا کہ وہاں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگائیں۔ اتفاق سے قریش کا ایک مختصر قافلہ ادھر سے گزرا۔ ان لوگوں نے اسے لوٹ لیا اور ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کیا۔ قتل ہونے والا آدمی عمرو بن خزری تھا، جو عامر بن حزری کا بھائی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ ادھر قریش کو خبر ہوئی تو وہ غصے سے بے خود ہو گئے اور جذبہ انتقام سے سرشار۔ اب انہیں جنگ کی دھن لگتی، رات دن اسی کی فکر میں۔ زمزم کے پکارنے، زخم پر نمک چھڑکا اور آتش غضب کو بھڑکا دیا۔ اب وہ جوش سے بے تاب ہو گئے اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جلدی انہوں نے بہادر سپاہیوں کو جمع کیا اور جس قدر ممکن تھا اونٹ گھوڑوں کا انتظام کیا، جسے دیکھتے غصہ سے بے تاب تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے پر دوسروں کو ابھار رہا تھا۔ جوش کا عالم تھا اور ہر ایک جانے کے لیے تیار تھا، اور جو نہیں جا سکتا تھا اپنی مرضی سے آدمی بھیج رہا تھا۔
قریش کے سارے سردار اس مہم میں شریک ہوئے، البتہ ابو لہب کی ہمت نہ ہوئی، اس نے 4,000 درہم پر ایک آدمی کو تیار کر لیا اور اپنی بجائے اسے بھیج دیا، ورنہ جوش کا تو یہ حال تھا کہ اگر کوئی جانے سے جی چراتا تو ساتھی بگڑ جاتے، اس کو شرم دلاتے اور کہتے تم تو عورت ہو، گھر میں گھسے رہنے کے عادی ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اسے غیرت آ جاتی اور وہ بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کچھ لوگ جوش دلانے اور جذبات کو بھڑکانے میں پیش تھے۔ سہیل نامی ایک سوار بھی انہی میں سے تھا۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، غالب کے بیٹوں، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ مسلمان ہمارے قافلوں کو لوٹ لیں؟ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ وہ سارے سامان پر قبضہ کر لیں اور تمہارے اونٹوں کو ہنکا لے جائیں؟ کسی کو مال کی ضرورت ہو تو مال حاضر ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو تو ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں۔ اس طرح قریش 950 بہادروں کے ساتھ نکلے، ساتھ ہی 100 گھوڑے اور 700 اونٹ بھی تھے۔ پیدل فوج لوہے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے علاوہ 100 زرہیں تھیں، ساتھ میں گانے والی عورتیں تھیں۔ یہ بد نصیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتی اور اس طرح سپاہیوں کی آتش غضب کو اور بھڑکاتی۔ دشمنوں کا یہ لشکر اکڑتا ہوا چلا، ہر ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دانت پیس رہا تھا اور غصے سے ہونٹ چبا رہا تھا۔ اس کے پیش نظر صرف یہی نہ تھا کہ قافلہ کو بچا لائے، ان کا ارادہ یہ بھی تھا کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے دبا دیں اور مدینہ میں جو یہ طاقت جمع ہو رہی ہے اسے اس طرح کچل ڈالیں کہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ ادھر ابو سفیان قافلے کو لے کر آگے بڑھا اور بڑھتے بڑھتے سرزمین حجاز سے بہت قریب ہو گیا۔ خوف زدہ تو تھا ہی، اب آگے کی خبریں معلوم کرنے کے لیے مسلمانوں کی زد میں نہ آ جائے۔ اب وہ زمزم کے راستے دیکھنے لگا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ زمزم آ رہا ہوگا اور ساتھ میں قریش مدد کے لیے بھی آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی نہ آیا۔ پھر جب وہ رات آئی جس میں اسے بدر کا چشمہ پہنچنا تھا تو اونٹ تیزی سے پانی کی طرف بڑھنے لگے، حالانکہ پانی کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی، ابھی ایک ہی دن پہلے تو وہ خوب سیراب ہو چکے تھے۔ قافلہ والوں نے یہ ماجرا دیکھا تو گھبرا گئے، انہوں نے سوچا کہ اب تک تو اونٹوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، آج کیا بات ہے؟ رات کو بھی بڑی تاریکی تھی، نگاہ بھی کچھ کام نہیں کر رہی تھی۔ اس سے ان کی گھبراہٹ اور بڑھی اور خوف سے برا حال ہو گیا۔ ابو سفیان نے اب رخ بدل دیا، اس کو ڈر تھا کہ مسلمان طاق میں ہوں گے اور وہ بدر کے پاس ہی چھپے ہوں گے، لہٰذا اس نے دوسرا راستہ پکڑا، بدر سے ہٹ کر اب وہ ساحل پر چڑھنے لگا۔ اس طرح بدر اب بائیں جانب تھا اور تیزی سے بڑھ رہا تھا، ادھر قریش برابر آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں وہ جہاں کہیں پانی دیکھتے پڑاؤ ڈال دیتے، ٹھہر کر اونٹ ذبح کرتے، خود کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، شراب و کباب کے دور چلتے، پھر وہاں سے وہ آگے چل دیتے۔ اس طرح وہ کھاتے پیتے عیش کرتے اور غرور سے اکڑتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ سے ایک آدمی پہنچا۔ اس نے کہا، بھائیو، اب مکہ لوٹ چلو، قافلہ بالکل صحیح سالم لوٹ آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگا، خیر اسی میں ہے کہ اب لوٹ چلو، مدینہ والوں سے ٹکر لینے کی مت سوچو، وہ ککڑی کے مسل کاٹ کر رکھ دیں گے۔ قریشی بھائیو، اب آگے نہ بڑھو، قافلہ تو بچ گیا، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تم تو قافلے ہی کو بچانے نکلے تھے، اللہ نے اسے خود ہی بچا لیا۔ اس آدمی نے یہ باتیں انہی کے بھلے کے لیے کہی تھی، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اکثر لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ قبیلہ بنی ہاشم کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئیں، چنانچہ انہوں نے لوٹنا چاہا، مگر ابو جہل بگڑ گیا، تن کر بولا، نہیں بخدا، ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے، ہم تو بدر تک جائیں گے۔ بدر ایک گاؤں ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور واقع ہے۔ وہ آدمی ابو سفیان کے پاس لوٹ آیا، آ کر اس نے سارا قصہ سنایا اور جو کچھ باتیں ہوئی تھی سب بیان کر دی۔ ابو سفیان نے یہ باتیں سنی تو اسے بہت افسوس ہوا، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، ہائے میری قوم، یہ سب ابو جہل کی کارستانی ہے۔ وہ لوٹنے پر تیار نہ ہوا کیونکہ وہ آج لوگوں کا سردار بن گیا ہے، اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اس نے خود رائی سے کام لیا،
خیر خواہی کی بات کی تھی لیکن اس نے ٹھکرا دیا۔ دوسروں کی نہ سننا بہت بڑا عیب ہے، اس کا نتیجہ بربادی اور ہلاکت ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔